کے واسطے جب بیٹوں کے موبائل کے اندر لاک لگ جائے اور بیٹیاں باپ بھائی کو دیکھ کر اپنا موبائل مودہ کر لیں، بابو جی اللہ کی قسم فصل کی پہرے داری نہ کر میرے عزیزو، نسل کی پہرے داری کر، فصل برباد ہو گئی اگلے سال آ جائے گی، اگر نسل برباد ہوگی قیامت کی صبح تک نہیں آئے گی۔ تم اپنے گھروں میں رہا کرو، تمہیں اپنے بچوں کی حالت پہ ترس نہیں آتا؟ گرے بان بچوں کے کھلے ہوئے، ہاتھوں میں چھلے، گلے میں لوہے کی زنجیریں، اس سے پوچھو تو نے باپ کو قتل کرنا ہے کہ ماں کو قتل کرنا ہے؟ ہمیں تو ایسا کردار پیش کرنا چاہیے تھا، تیرے میرے چہرے کو دیکھتے خدا یاد آ جاتا، تیرے میرے حالات کو دیکھ اور کردار کو دیکھتے آمنہ کا لوگوں کو لال یاد آ جاتا، پھر ان گلیوں سے جنازہ گزرتا، لوگ اعلان کرتے مہر کا جنازہ، لوگ کہتے امان پٹھان کا جنازہ، یہ درخت کے پتے ہل ہل کے بول بول کے کہتے نہ امان کا جنازہ نہ پٹھان کا جنازہ جا رہا، یہ تو محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، ان دیواروں کو، ان درختوں کو اور گھروں کی دیواروں کو اللہ کا ذکر اتنا سناؤ کہ قیامت کے دن جس زمین کے ٹکڑے پہ تمہارا منجا بچھاؤ زمین کا ذرہ بھی گواہ بن جائے۔ اور رات کو ٹی وی کے آگے، جس کمرے میں ٹی وی ہو خدا کے واسطے نہ سویا کرو، جس کمرے میں ٹی وی ہو اور موبائل جس کے اندر فحاشی اور بےہودگی ہوتی ہے، محترم دوستوں سے سرانے رکھ کے سویا کرو۔ میرے دوستوں، اچھے کے دوست اچھے ہوتے ہیں۔ جب ملک الموت میرے عزیزوں روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، کمرے میں سامنے ٹی وی دیکھیں گے اور ساتھ بستر کے پڑا ہوا موبائل دیکھیں گے، بتاؤ میرے عزیزوں گندی حالت میں دیکھ کے ملک الموت مرنے کے بعد کہاں لے کے جائے گا؟ اپنے کمرے میں اللہ کا نام لکھوا لو، اپنے گھر کے اندر محمد عربی کا روزہ سجوا لو، بیت اللہ کی تصویر اپنے گھر کے اندر لگا لو، قرآن پاک کی تصویر دیکھ اپنے گھر کے اندر لگا لو، تاکہ آنے والوں کو پتہ لگے جانوروں کا گھر نہیں بلکہ انسانوں کا گھر ہے۔ تمہاری میری بیٹھکوں کے اندر اللہ معاف فرمائے لڑکیوں کی، ناچنے والوں کی، جن کی گھر کے اندر عزت نہیں، تم نے عزت کے ساتھ ان کی تصویروں کو لٹکا رکھا ہے، تم نے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ اور نوجوان نئی نسل موبائلوں کے پیچھے، اس کی کور کے پیچھے کس کی بیٹی کی عزت کو رلا رہا ہے خدا کے واسطے، اور موبائل کی ٹک ٹاک کے اوپر کس کی بیٹی کو میرے عزیزوں کس کی بیٹی سے مزے لے رہا ہے۔ نہ مجبوریوں نے پتہ نہیں کیا کیا کروا دیا۔ حضرت مولانا محمد جمشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہم تقریباً سن 1995-94 کے اندر ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اس وقت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کچھ لوگ لاہور سے آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی عذاب آ گیا، اللہ کی نافرمانی آ گئی۔ اب لاہور کے اندر بڑے بڑے تھیٹر ہال بن گئے، اب وہاں کجریاں لوگوں کے سامنے سٹیجوں پہ آ کے ناچنے لگ گئیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے اس وقت مولانا صاحب ابلی ہوئی مچھلی کو سادے چاولوں میں کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ بھرے پڑے تھے، چٹی داڑھی آپ نے یوں نگاہ اٹھائی، فرمایا بھائی یہ